کہہ رہے تھے کہ جبریل آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول فرعون جب ڈوبنے لگا اور قریب تھا کہ ڈوب کر مر جائے تو اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا، آمنت بھی بنو اسرائیل، اس رب پر جس رب کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی مسلمان ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے مٹی اٹھائی اور اس کو منہ میں ڈال دی، میں نے مٹی اٹھائی اور اس کو منہ میں گھسا دیا، جبرائیل کہتے۔ نبی نے پوچھا کس لیے؟ کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی، معاف کر دیا جاتا ہو۔ اللہ کی رحمت دیکھ رہے ہیں آپ، زندگی بھر اپنے کو رب کہنے والا، ربکم الاعلی کہنے والا جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت، جبرائیل ان سے زیادہ اللہ کی رحمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کہا کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دیا کہ اگر اسی طریقے سے بات کرتا رہتا تو کہیں اللہ کو رحم نہ آ جاتا، اس کو رحم سے معاف کر دیتا، اتنا رحیم ہے، فرعون کو معاف کر دیتا۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ دعا ابلیس ربہ، ابلیس نے اپنے رب سے دعا کی، کیا؟ فقال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے، میں قیامت تک زندہ رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، فاستجاب اللہ دعاءہ، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فکیف مفسر کہہ رہا ہے تم دعا مانگو تو تمہاری دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ شیطان کی دعا قبول کر لی اس نے، تو تم دعا مانگو تو افلا یستجیب لک، کیا وہ تمہاری دعا نہیں قبول کرے گا؟ اللہ اتنا رحیم ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو، مانگ کر دیکھو، ہم کو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا ہے، اللہ اکبر، مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ تین طریقے سے پکارتا ہے انسانوں کو، کہتا ہے یا بنی آدم، ایسا بولتا ہے، اور کہتا ہے یا ایھا الناس، اور ایک بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ بس یہ تین طریقے سے پکارتا ہے، بس یا بنی آدم اور یا ایھا الناس۔ یہ کیسی ندا ہے؟ یہ ندا مفسرین نے لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا جب کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ ندائے کرامت ہے، یہ تعظیم کی ندا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، یہ کرامت کی آواز ہے، کرامت کی پکار ہے یہ۔ اور یہ جو ندا ہے یہ نداء علامتن، یہ پہچان ہے کہ یشترک فیہ المومن والکافر، مومن اور کافر دونوں اس میں شریک ہیں، یا ایھا الناس میں اور یا بنی آدم میں دونوں شریک ہیں۔ تو جب کہے یا بنی آدم، جب کہے یا ایھا الناس، ہذا نداء علامت یشترک فیہ المومن والکافر، یہ نداء علامت ہے، اور جب کہے یا ایھا الذین آمنوا تو نداء کرامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تکریم کر رہا ہے کہ وہ تم وہ لوگ ہو جو عام لوگوں سے بالکل الگ ہو، تم وہ لوگ ہو جو ایمان لائے ہو میرے اوپر اور میرے رسول کے اوپر۔ ہے تو ھذا نداء علامہ، ھذا نداء کرامہ۔ جی فرمایا کہ ہم نے لباس کو اوپر سے اتارا ہے تمہارے اوپر۔ لباس کہتے ہیں تین طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک لباس ہوتا ہے جو تمہارے ستر کو چھپائے، یواری سوآتکم، یہ ہے کہ یہ لباس کس کو بولتے ہیں؟ اللباس الضروری، یہ لباس کا ایک جو ہے قسم ہے لباس کی۔ اللباس الضروری تستر بہ العورہ، وہ ضروری لباس جس سے آپ اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے شرمگاہ چھپتی ہے۔ اور ریش کس کو بولتے ہیں؟ اللباس الضروری، اللباس الضروری عن الزائد، اللباس الزائد عن الضروری، ایسا اللباس الزائد عن الضروری الذی یتجمل بہ الانسان۔ اور ریش کس کو کہتے ہیں؟ وہ لباس جو ضرورت سے زیادہ ہو اور جس سے انسان خوبصورت لگے۔ اب جیسے یہ میں ابا پہنے ہوئے ہوں، یہ لباس ہے، اب اس کے اوپر میں جیکٹ پہن لوں، کوٹ پہن لوں اور اسی طرح شیروانی پہن لوں تو شیروانی ھذا ریش الذی یتجمل بہ الانسان۔ جی تو کپڑے کے اوپر کپڑا پہننا اچھا لگنے کے لیے دیٹ از کالڈ ریش،
اور لباس الذی تستر بہ العورہ جس سے شرمگاہ چھپ جائے وہ لباس ضروری ہے. اور ریش کس کے کہتے ہیں؟ اللباس الزائد عن الضروری الذی یتجمل بہ الانسان جس سے انسان خوبصورت لگے. یہ دو لباس ہو گئے لیکن دونوں لباس حسی ہیں, دکھائی دیتے ہو. تیسرا لباس بیان کیا جا رہا ہے لباس التقوی ذالک خیر, یہ ان دونوں لباسوں سے اچھا ہے. کون سے لباسوں سے؟ یہ ریش سے اور لباس سے. اس لیے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو یہ جو لباس ہے جو آپ نے ستر چھپانے کے لیے پہنا ہے یا جو اچھا لگنے کے لیے لباس ضروری کے اوپر پہنا ہے, یہ دونوں لباس حسی ہیں. یہ دونوں کے دونوں مرنے کے بعد یہیں سڑ جاتے ہیں. یبلا و یبید, ختم ہو جاتے ہیں, یہ سڑ جاتے ہیں. اور آدمی جب وہاں کھڑا ہوتا ہے تو ننگا کھڑا ہوتا ہے. کہاں؟ حشر کے میدان میں. یہ لباس یہی رہ گیا, لباس حسی ہے. آگے کون سا لباس جا رہا ہے؟ صرف ایک لباس جا رہا ہے, لباس التقوی. ابن عباس نے کہا لباس التقوی هو العمل الصالح, یہ نیک عمل کا نام لباس تقوی ہے. گویا کہ بدن بھی ننگا ہوتا ہے تو اسے لباس حسی سے ڈھانپا جاتا ہے, اور دل بھی ننگا ہے, ضرورت ہے کہ اسے لباس تقوی سے ڈھانپا جائے. اگر تقوی نہیں ہے دل کے اندر تو دل ننگا ہے, جیسے بدن کے اوپر لباس نہ ہو تو بدن ننگا ہے. انڈرسٹینڈ جی؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. تقوی کا لباس بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں رہ جاتا ہے نا وہ, اور لباس التقوی آگے جاتا ہے وہ. جی آگے جاتا ہے, العمل الصالح. کوئی منکر چیز ہوتی نا, پہلے درجے میں وہ معصیت ہوتی ہے, دوسرے درجے میں موروث ہو جاتی ہے, اور تیسرے درجے میں دین بن جاتی ہے. اللہ اکبر. کوئی خراب چیز ہو نا, منکر جس کو بولتے ہیں خراب چیز, کوئی خراب چیز ایسی ہوتی ہے کہ پہلے وہ گناہ ہوتی ہے, اب آدمی اگر دھیان نہ دے تو وہ گناہ موروثی ہو جاتا ہے, وراثت میں منتقل ہو جاتا ہے. جی باپ نے وہ کام کیا ہے تو بیٹا بھی کرنے لگتا ہے, اور تیسرے نمبر پہ دین بن جاتا ہے. اللہ نے وہی فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, یہ بے حیائی کر رہے ہیں. یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے بے حیائی کہاں سے لائے؟ دلیل قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, ہم نے اس بے حیائی کے اوپر اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو دیکھو وہ ایک منکر چیز تھی, وہاں معصیت تھی, بعد میں موروث ہو گئی, وراثت میں ادھر آ گئی. بیٹے کہہ رہے ہیں ہم نے آبا و اجداد کو اسی فاحشہ کے اوپر دیکھا ہے. تو منکر پہلے معصیت ہوتی ہے, نافرمانی اللہ کی, پھر یہ موروث ہو جاتی ہے, وراثت یعنی نسلوں میں متوارث ہوتی ہے یہ معصیت, اور تیسرے نمبر پہ یہ دین بن جاتا ہے. ان سے پوچھا گیا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے قالوا وجدنا علیہ آباءنا, اور آگے یہ بھی کہتے واللہ امرنا بہا, اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دیکھ رہے ہو, ایک تو انہوں نے گناہ کیا, گناہ کرنے کے بعد یہ گناہ جو ہے یہ نسل میں منتقل ہوا, اور نسلوں میں منتقل ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ واللہ امرنا بہا کہہ رہے ہیں, اللہ نے اس کا حکم دیا. تو جس چیز کا اللہ حکم دے وہ دین بن جاتا ہے نا. تو میں نے یہ کہا کہ منکر چیز پہلے معصیت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد موروث ہوتی ہے, تیسرے نمبر پر دین بن جاتی ہے. تبھی تو کہا واللہ امرنا بہا, اللہ فرما رہا ہے میں نے حکم دیا. یہ تو الزام ہے میرے اوپر. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, تم کہتے ہو اللہ فحشاء کا حکم دیتا, بے حیائی کا, جھوٹ بول رہے ہو تم. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, تم اللہ پر وہ چیز کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھی جائے. اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے معاشرے میں غور سے دیکھو, 3 چیزیں ہیں تو معاشرہ اچھا ہے. قل امر ربی بالقسط, اقامت العدل, انصاف ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے کہ نہیں. اور دوسرے نمبر پہ واقیم وجوہکم, عمود الاسلام, نماز پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں. اور تیسرے نمبر پہ وَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جی یہ تینوں چیزیں دیکھو معاشرے کے اندر, اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو معاشرہ اچھا ہے. ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز, جتنی بھی چیزیں کم ہوتی جائیں, در حقیقت معاشرہ اتنا ہی خراب ہوتا چلا جائے گا. جی کہا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. اسراف کا مطلب یہ ہے جائز چیز کے اندر حد سے گزر جانا, یا حرام چیز کے اندر حد سے گزر جانا, دونوں چیزوں میں ہوتا ہے. حرام چیز میں حد سے گزر جانا تبذیر ہے, اور جائز چیز میں حد سے گزر جانا اسراف ہے. اور اللہ ایک مفسر نے لکھا ہے قد ذم اللہ الاسراف فی 23 موضع فی القرآن, قرآن حکیم میں اسراف کو 23 جگہوں پر برا کہا گیا ہے. اللہ ایک جگہ برا کہہ دے تو کتنی بری ہوتی ہے, 23 جگہوں پر اللہ جس چیز کو برا کہہ دے وہ چیز کتنی بری ہوتی ہے. اللہ نے اسراف کو, فضول خرچی کو 23 جگہوں پر برا کہا ہے, مذمت کی اس کی. لہذا اسراف سے بچا جائے. کھاؤ پیو
لیکن اسراف مت کرو. ایک مفسر نے کہا ہے کہ اس کے اندر پوری ڈاکٹری، پورا طب، علم طب، پورا میڈیکل آ گیا ہے. کھاؤ پیو مگر اتنا نہ کھینچ لو کہ گلے تک کھینچ لیتے ہیں. اب بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک کھانے کے لیے اور ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے. اب پانی اور ہوا ان کی بھی جگہ رکھنی چاہیے نا. اب اتنا کھینچ لو کہ پانی اور ہوا کی جگہ بھی کھانے سے بھر جائے، اسراف ہے. دیٹ از کالڈ اسراف. تو اب اسراف، اب پیٹ تو خراب ہونا ہی ہے، اور پیٹ جو ہوتا ہے یہ تمام بیماریوں کی آماج گاہ ہے. یہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. لہذا بچو اسراف سے، کھینچو مگر اسراف نہ کرو. ایسا ہے، کھینچنے سے منع نہیں کیا گیا. جی. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جن لوگوں نے آیات کی تکذیب کی اور استکبار کیا اس سے، تو ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے چلا جائے. یہ تعلیق بالمحال ہے. تعلیق بالمحال بولتے ہیں اس کو، یعنی محال کے اوپر کسی چیز کو معلق کر دینا. جی اگر یہ ہو سکتا تو یہ ہو سکتا ہے. جی تو اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں جا سکتا، لہذا جنت میں نہیں جا سکتے. اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال. 2 چیزیں ان کے اندر ہوں تو. جی ایک تو تکذیب بالآیات. تکذیب بالآیات کہتے ہیں عدم التصدیق بها، قرآن کو مانے ہی نہ. عدم التصدیق ہوا تکذیب، جھٹلا دے، میں نہیں مانتا. ہذا تکذیب بالآیات. اور واستکبروا عنہا عدم الانقیاد، میں مانتا نہیں. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، میں جانتا نہیں اور دوسرا میں مانتا نہیں. تو تکذیب بالآیات کا مطلب ہے میں جانتا نہیں. جی تمہاری فکر سے میں متفق نہیں ہوں، یہ عدم التصدیق ہے. اور ایک ہوتا ہے میں مانتا نہیں. جی انقیاد کا مطلب ہوتا ہے تمہارے کاموں کو جو تم کر رہے ہو میں نہیں کرتا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بات جو رہتی ہے کہ میں تمہاری طرح وہ کام نہیں کروں گا جو تم کر رہے ہو، اس کے اندر ایک عقدہ ذاتیہ استعلائیہ ہوتا ہے، ایک تکبر ہوتا ہے ایک طریقے کا. تم جو کر رہے ہو میں کروں، میں نہیں کرتا. تو اس کے اندر عدم الانقیاد کے اندر غور فرمائیے تو ایک گرہ ہوتی ہے تکبر کی، بلندی کی. اسی وجہ سے استکبار کہا گیا اس کو. غور کیا جائے تو ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اس کا مطلب روحوں کو آسمان تک لے جایا جاتا ہے. اگر بری روح ہیں تو ان کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اٹھا کر کے، اور انہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ چلا جائے. جی جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کیا بولیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کی ہدایت کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم یہاں نہیں پہنچتے. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ یہ 2 مرتبہ بولیں گے. دنیا کے لیے دنیا میں بولیں گے، کس لیے بولیں گے دنیا میں؟ یہ وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ اللہ کی تعریف کے لیے. دنیا میں بولیں گے تلذذاً، لذت کے لیے، اور آخرت میں بولیں گے تکرماً، تکریم کے لیے. آراف کا ذکر آیا کہ ایک ہے کہ نیکیاں زیادہ ہوں جنت میں، برائیاں زیادہ ہوں جہنم میں. اور ایک ہے الذین استوت حسناتہم وسیئاتہم، برائیاں اور نیکیاں برابر ہو جائیں. تو یہ بیچ بیچ میں رہیں گے. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں. آخر میں انہیں جانا ہی ہے، لیکن ان کو عرف کہتے ہیں بلند جگہ کو، اسی کی جمع آراف ہے. یہ بلند جگہ پر یہ ان کو بھی دیکھیں گے، وہ ان کو بھی دیکھیں گے. جب جنتیوں کو دیکھیں تو کیا بولیں گے معلوم ہے؟ وہ پہچانیں گے ان کو. ارے آپ ہیں، آپ مسجد میں آتے تھے یار ہم نہیں، ہم تو پیچھے آتے تھے، پیچھے سے کھسک لیتے تھے جلدی سے. یار آپ لوگ آگے آتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. ہاں پہلے پہنچ گئے، انتظار میں، ویٹنگ میں ہیں، دیکھو کب کنفرم ہوتا ہے. تو ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفونهم بسيماهم، ان کے پیشانیوں سے پہچان لگے. ارے آپ ہیں، کہیں گے، پہچان لیں گے ان کو. اب اس کے بعد جب ان کو دیکھیں گے جنتیوں کو تو ان کے کہیں گے ونادوا اصحاب الجنہ، دیکھ کر کے یعرفون کلم بسیماہم، سب کو پہچان لیں گے. وہ کلن، آل آف دم، سب کو پہچان لیں گے بسیماہم دیکھ کر کے. ونادوا اصحاب، اب جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہنمیوں کو دیکھ رہے ہیں. جنتیوں کو ونادوا اصحاب الجنہ، جنتیوں کو کر گئے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. لٹکے ہوئے بھائی، کنفرمیشن نہیں ہوا ہے ابھی تو السلام علیکم.
اچھا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب اصحاب نار کی طرف، جہنمیوں کی طرف ان کا رخ ہوگا، اس کی طرف ان کی نگاہیں پھیری ہے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، دعا کریں گے اللہ ان کے ساتھ ہمیں مت کرنا، ظالموں کے ساتھ ہمیں مت کرنا، گویا دونوں کو یہ دیکھیں گے اور سب کو پہچانیں گے. جی اللہ اکبر. کہتے پورا دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے. اور جانتے ہو سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر خواہی لوگوں کو توحید کی دعوت دینا ہے. دیکھیں تمام کے تمام انبیاء کرام کا ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت نوح کا جو پہلے رسول ہیں آدم کے بعد، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا قوم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. دیکھیے یہ ہے خیر خواہی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. جی قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اس کا مطلب سب سے بڑی خیر خواہی انسانیت کی ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جائے، اس لیے کہ یہ اگر چیز نہیں آئی تو آدمی جہنم سے نہیں بچ سکتا، ہمیشہ رہے گا جہنم میں. قوم دیکھو تبلیغ کا طریقہ، دیکھو تبلیغ کا طریقہ. ہمارے یہاں تو یہ کافر وہ خراب ہے، وہ برا ہے، یہ 8 رکعت 20 لڑ پڑتے ہیں اس میں. نبی دیکھو بس یہ لے کر کے جاؤ، کتنی عجیب بات ہے. اب انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، دعوت دے دی. اب یہ بڑے لوگ وہاں کے قال الملأ من انا لنراك في ضلال مبين، ایک تو فی ہے، فی اور دوسرے ضلال ہے اور تیسرے مبین ہے. تینوں کو دیکھو، یعنی تم ایسی گمراہی میں ہو، یحوط به الضلال یحوط بک من کل جانب. جی یعنی تم ایسے گمراہ ہو کہ گمراہی کے اندر تم گھرے ہوئے ہو، چاروں طرف، اوپر گمراہی، دائیں گمراہی، بائیں گمراہی، چاروں طرف سے گمراہی میں گھرے، فی اندر اور گمراہی میں ہو. اور مبین اتنا واضح ہے کہ بچہ بھی جانتا ہے تم گمراہ ہو. یہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری گمراہی اتنی واضح ہے کہ بچہ بھی بتا دے گا تم گمراہ ہو. اے نوح، اب ان کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ کیا بول رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام بول رہے ہیں قال یا قوم لیس بی ضلالۃ. قوم نے کیا کہا تھا؟ اتہام لگایا تھا کہ آپ ضلال میں ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس بی ضلالۃ، تے بڑھا دے رہے ہو. قوم نے کیا کہا تھا؟ ضلال میں ہوں، یہ نفی کر رہے ہیں ضلالت کی، تے بڑھا دیا گیا. امام زمخشری نے صاحب کشاف، جن کی تفسیر کی بڑی اعلیٰ کتاب ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کوئی تم سے کہے قیل لک الک تمرن، کیا تمہارے پاس تمر ہے؟ تو کہے مالی تمرتن، مالی تمرتن، میرے پاس ایک بھی تمر نہیں ہے. جی تمر جمع کے لیے آتا ہے، تمرتن جو ہوتا ہے وہ واحد کے لیے آتا ہے. تو کہا جائے قیل لک، آپ سے کہا جائے الک تمرن، کیا تمہارے پاس تمر ہے؟ تو مالی تمرتن، میرے پاس تمرتن نہیں، ایک تمرہ نہیں ہے. اس کا مطلب تے بڑھا دیا انہوں نے. تم کہتے ہو کہ میں ضلالت میں گھرا ہوا، ارے میں ضلالت ایک بھی نہیں ہے میرے پاس. تم کہتے ہو میں ضلالت میں گھرا ہوا، ایک بھی ضلالت میرے پاس نہیں. جیسے مالی تمرتن، اے مالی ضلالتن، اور بے لایا جا رہا ہے. بے لاتا مرر تو بے زیدن، میں زید کے پاس سے گزرا. حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے لیس بی ضلالت، تم کہہ رہو میں ضلالت میں گھرا ہوا، ضلالت میرے پاس سے ہو کر نہیں گزری ہے. اللہ، جواب دیکھو کتنا پیارا ہے. جی ضلال، ضلالہ، اور وہاں لائے گا فی، یہاں لائے گا بے. جی یہ قرآن حکیم کی بلاغت اور اس کا اعجاز ہے. جی آخری بات، اگر آدمی گندگی میں مسلسل رہے تو گندگی سے اس کا مزاج اس طریقے سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے کہ گندگی سے نکال لو تو اس کا دل نہیں لگتا، وہ اسی گندگی میں جانا پسند کرے گا. گوبریلا ہوتا ہے نا، گوبریلا، وہ جو گندگی میں رہتا ہے وہ، ہاں جی گوبریلا رہتا ہے وہ، تو وہ گندگی میں گوہی میں رہتا ہے. وہ اس کو اگر گو سے نکال لو، گندگی سے نکال لو، مر جائے گا وہ، اس لیے کہ اس کو اس بدبو سے پیار ہے. جی اگر اس کو بدبو سے نکال لیا جائے مر جائے گا، اس لیے کہ بدبو میں رہتے رہتے، بدبو کے اندر رہتے رہتے بدبو کے ساتھ اس کا مزاج ہم آہنگ ہو گیا ہے. اب اس کو اگر باہر نکال لیا جائے تو مر جائے گا. جی ایسے ہی قوم لوط تھی، یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے، الٹا کام کرتے تھے، یہ اتنی خراب لوگ تھے. تو ایک ہے کسی فعل کا ایجاد کرنا، دنیا میں پہلی بار انہوں نے ایسا کیا، یہ وہ قوم ہے، اور اس کے بعد یہ اس پر جمے رہے.
اچھا سامنے والے کو بول رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط کے ماننے والے بولتے تھے کہ بھئی چھوڑ دو یہ سب غلط بات ہے، تو کہنے انہوں مناسو یہ تو تھا، بڑے پاک لوگ ہیں بولتے انہوں مناسو یہ تو، دیکھو کتنی بڑی بات ہے، یعنی گبرائیلے ہو گئے تھے، یعنی دوسرے لوگ جو اچھے لوگ تھے ان کو کہتے تھے ارے یہ پاک لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، ہمیں یہ پاکی نہیں چاہیے، اس لیے کہ تم گبرائیلے ہو نا، تم گندگی کے اندر ہو، تم کو تمہاری گندگی سے نکال دے مر جاؤ گے تم، انہوں مناسو یہ تو تطہرون، تو کم سے کم گندگی میں آدمی اس طرح نہ ڈوبے کہ گندگی ہی اس کا مزاج بن جائے، باہر نہ نکل سکے۔ کتنی پیاری پیاری بات ہے، میرا رب کیسی باتیں کرتا، اللہ اکبر۔ یہ تھا 8ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔